بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، میں زبان کے گناہ آپ حضرات کے سامنے گنوا رہا تھا۔ ان میں سے ایک گناہ چغلی کرنا ہے، جس کے بارے میں گزشتہ مجلس میں نے مختصر آپ کو بتایا۔ چغلی کی حقیقت یہ ہے جس کو ہم اپنی زبان میں لگائی بجھائی کرنا کہتے ہیں، ادھر کی بات ادھر پہنچانا اور ادھر کی بات ادھر پہنچانا۔ دو جماعتوں کے درمیان محبت ہو، یا میاں بیوی کے درمیان محبت ہو، یا خاندان کے دو آدمیوں کے بیچ محبت ہو، تو ادھر ادھر بات پہنچا کر ان میں فساد بپا کرنا، اس کو چغلی کہا جاتا ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ تمہاری باتوں سے لوگوں میں محبت پیدا ہو، حتیٰ کہ دو آدمیوں میں اگر جھگڑا ہو تو تم دونوں میں ایسی بات کرو جس سے ان کا جھگڑا محبت سے بدل جائے۔ اسلام اس کو خوب پسند کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کا ثواب نفل نماز اور روزے سے بھی زیادہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کے بیچ ارشاد فرمایا کہ میں تم کو نفل نماز اور نفل صدقہ اور نفل روزوں سے زیادہ بہترین اجر کی چیز نہ بتاؤں؟ صحابہ نے فرمایا ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصلاح ذات البین، لوگوں میں فساد ہو، جھگڑا ہو تو تم ان میں ایسی بات کرو کہ ان میں محبت قائم ہو جائے۔ تو یہ تم نفل روزے رکھو، نفل عبادت کرو، نفل نماز پڑھو، اس کے مقابلے میں بھی کہیں زیادہ گناہ زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال ہماری زندگی میں اگر ہم لوگ یہ نیکی کر سکتے ہوں تو ضرور کرنا چاہیے کہ دو آدمیوں میں محبت نہیں تھی اور ہماری اچھی بات کی وجہ سے ان میں محبت قائم ہو جائے۔ بلکہ حدیث شریف میں تو یہاں تک آتا ہے کہ 3 موقع جن میں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، ان میں سے ایک موقع یہ بھی ہے کہ دو کے درمیان جو رشتہ دار تھے یا میاں بیوی تھے، ناچاقی چل رہی تھی، نا اتفاقی چل رہی تھی۔ آپ کوئی ایسی بات کرو، صاف سفید جھوٹ کا مراد نہیں ہے، ایسی بات کرو جس میں سامنے والا کچھ سمجھے اور کہنا تم کچھ چاہ رہے ہو۔ اس کو تعریض کہا جاتا ہے عربی کے اندر۔ سفید جھوٹ کی اجازت نہیں ہے، لیکن اس طرح کی بات تم کرو جیسے میاں بیوی کے درمیان محبت کم ہو گئی ہو، جھگڑا ہو گیا ہو، تو ذمہ دار وڈیل ایک کے پاس جا کر کہے کہ اس کے دل میں تو تیرے بارے میں کچھ نہیں ہے، وہ تو اچھی بات کر رہی ہے تیرے بارے میں، خواہ مخواہ تجھ کو اس کے حوالے سے ایک بدگمانی ہو گئی ہے، اور اس کے پاس جا کر کہے کہ تم دونوں کے درمیان میں کوئی مدعا نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، خواہ مخواہ تم دونوں آپس میں، اس کے خیالات تو بہت اچھے ہیں تمہارے بارے میں۔ اس طرح بات کر کے آپس میں جو فساد مچا ہوا ہے ان کو آپ محبت سے تبدیل کر دو، یہ شریعت میں پسندیدہ ہے۔ چغلی کی وجہ سے چونکہ دنیا کے اندر فساد برپا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنی زمین میں فساد پسند نہیں ہے۔ واللہ لا يحب الفساد، اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتے۔ اور ایک مرتبہ زمین میں اچھی اصلاح کا ماحول قائم ہو گیا ہو، پھر اگر کوئی فساد کی کوشش کرتا ہے تو اللہ کے یہاں یہ آدمی بہت برا سمجھا جاتا ہے۔ خود اللہ نے فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، جب زمین میں اصلاح پھیل گئی، لوگوں میں محبتیں قائم ہو گئی، تو اب اپنی بری طبیعت کی وجہ سے آپ فساد مت مچاؤ۔ اصل بات یہ ہے کہ نفس کو اور جی کو بہت ٹیس آتا ہے دو آدمیوں کو جھگڑتا دیکھنے میں۔ یہ ہماری کمزوری ہے، انسان کی بدفطرتی کہی گئی ہے اس کو، کہ اس کو محبتوں سے زیادہ سلگتے خاندانوں میں زیادہ ٹیس آتا ہے۔ بہت سے لوگ، جس کو ہماری گجراتی میں ہم وکرت مزاح کہتے ہیں، بربریت، وحشیت ہے یہ کہ میاں بیوی اپنے بچوں کے ساتھ خوشحالی میں جی رہے ہوں تو ہمارا جی اس سے خوش نہ ہو، ہم ان دونوں کے درمیان میں ایسی لگائی بجھائی کریں کہ سنسار ٹوٹ جائے اور بچے یا تو ماں کے بغیر یا باپ کے بغیر رہ جائیں، اور اس حالت کو دیکھ کر ہمارا جی خوش ہو رہا ہو۔ اس کو بربریت کہا جاتا ہے، اس کو ہماری گجراتی میں وکرت مانس، اس کی مینٹالٹی ہی ایسی ہے جو وحشیانہ ہے، ایسا کہا جاتا ہے۔ بہرحال
چغلی کی وجہ سے یہ فساد پھیلتا ہے. شریعت اس کو ایک کل پسند نہیں کرتی، اس وجہ سے بڑی سزا چغلی کے اوپر سنائی گئی ہے. یوں کہنا چاہیے کہ ہماری جنت اور جہنم چغلی سے وابستہ ہے. چغلی چھوڑ دینا جنت ہے اور چغلی میں مبتلا ہونا انسان کو جہنم میں لے جائے گا. حدیث شریف کی روشنی میں یہاں تک کہا جا سکتا ہے. میں نے گزشتہ مجلس میں تو آپ کو بتایا کہ لوگوں میں سب سے برا آدمی وہ ہے جو چغل خور ہو. آخرت کے اندر بھی جنت میں اس کو داخلہ نہیں دیا جائے گا جو دنیا میں چغلی کرتا ہو. لا يدخل الجنت منان، جو آدمی لوگوں کے درمیان، نمام جس کو کہا گیا ہے عربی میں، جو چغلی کرتا ہو، لگائی بجھائی کرتا ہو. اور بعض روایتوں میں الفاظ آئے ہیں لا يدخل الجنت قطات. دونوں کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے جو چغل خور ہو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں انٹری نہیں دیں گے، داخلہ نہیں دیں گے. بہت پریشانی کا موقع ہے اگر ایک انسان سارے لوگوں کو دیکھے کہ جنت میں داخل ہو رہے ہیں اور ایک مجھے روکا جا رہا ہے اس بنیاد پر کہ میں دنیا کے اندر لگائی بجھائی کرتا تھا، دو کے درمیان کی محبتوں کو فساد کے ذریعے سے بدل دیا کرتا تھا. بعض علماء نے فرمایا ہے کہ عربی میں جو نمام کا لفظ ہے اور قطات کا لفظ ہے، ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. ہمارے بیچ کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ بیٹھا ہوا ہے، وہ سب ہماری باتوں کو محفوظ کر لے اور پھر دوسری پارٹی کو جا کر وہ بات کرے، اس کو کہا جاتا ہے نمام. اور ایک ہوا کرتا ہے قطات. قطات کا مطلب ہم بیٹھے ہوئے تھے، چپکے سے وہ آدمی ہمارے پیچھے سے آ کر بیٹھ گیا، ہماری باتیں سننے لگا، اور جس کو ناپسند ہوتی تھی یا جس کے ساتھ ہماری دشمناوٹ کرانی تھی اس کے پاس جا کر ہماری یہ بات چپکے سے پہنچائے، اس کو قطات کہا جاتا ہے. بہرحال چغلی انسان کو جنت میں داخل نہیں ہونے دے گی، اور بعض روایتوں کے اندر آتا ہے جہنم میں داخل کرائے گی. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ چغل خوری کرنا، یہ اسی کے ساتھ کینہ کپٹ رکھنا، یہ دونوں چیزیں انسان کے لیے جہنم میں داخلے کا سبب ہے. بہت بڑا جملہ ارشاد فرمایا آپ نے. 2 گناہ جو انسان کو ڈائریکٹ جہنم کے اندر لے جاتے ہیں، ان میں سے ایک چغلی کرنا بھی ہے اور دوسری آپس میں کینہ کپٹ، دشمناوٹ رکھنا دل کے اندر. چونکہ یہ 2 ایسے گناہ ہیں جس سے دسیوں گناہ پنپتے ہیں، بہت سارے گناہ جنم لیتے ہیں. اس لیے آپ نے اس کی شہ کاٹنا چاہیے کہ چغلی اور کینہ کپٹ ہی کو ختم کر دو تاکہ اس سے پیدا ہونے والے بقیہ دسیوں گناہ بھی جو ہے خود بخود ختم ہو جائے. اسلام اس کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی شخص اپنی زندگی کے اندر چغلی کرے. بعض روایتوں کے اندر آتا ہے چغلی کرنا، گالی گلوچ دینا اور قومواد، یہ تینوں چیزیں جہنم میں ہیں. پہلی بات آپ نے یہی فرمائی چغلی کرنا، اور دوسری بات آپ نے فرمائی ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنا. مسلمان ایک دوسرے کو گالی گلوچ نہیں کر سکتا. اور تیسری چیز قومیت، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، ہماری گجراتی میں جس کو قومواد کہا جاتا ہے. میری برادری نے کہا نا وہ سچ ہے، چاہے وہ جھوٹ ہو، لیکن میری برادری ہے، میرا پریوار ہے، میری فیملی نے کہا اس لیے میں جو ہے اس کو سچ سمجھتا ہوں. اس کے لیے سامنے والی فیملی سچ پر بھی ہو تو یہ لڑنے تیار ہو جاتا ہے، جس کو کہا جاتا ہے عصبیت. عربی میں اس کو حمیت کہا جاتا ہے، اور اسی کو ہم قومیت کہہ سکتے ہیں. خواہ مخواہ کی میری قوم کر کے انسان اپنی قوم کا کھینچنے لگے، انصاف کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوڑ دے. جبکہ سامنے والے لوگ سچے ہوں تو تمہارا فریضہ ہے کہ چاہے میری قوم کے خلاف پڑے، مجھ کو سامنے والے کا ساتھ دینا چاہیے. اگر میں محض اس بنیاد پر کہ میری قوم نے کہا ظلم کا ساتھ دوں تو اس کو حمیت کہا جاتا ہے. یہ 3 چیزیں جہنم کے اندر ہے. بہرحال آپ نے دیکھا چغلی کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جنت میں داخلے سے بھی محروم ہو جاتا ہے. اور دوسری روایت میں آیا کہ صرف جنت میں داخلے سے محروم نہیں بلکہ جہنم میں داخلے کا یہ چغلی سبب بنا کرتی ہے. پھر محشر اور جنت دوزخ تو بہت دور کی بات ہے. انسان مرتا ہے، سب سے پہلا مرحلہ اس کا قبر کا آتا ہے. اس قبر کے اندر انسان کو جن بنیادوں پر عذاب ہوتا ہے ان میں سے ایک بنیاد یہ چغلی بھی ہے. بہت تفصیلی روایت ہے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت گرمی کے دن تھے تو وہاں ایک قبرستان ہے، آج بھی بقیع کے نام سے مشہور ہے، بقیع الغرقد. اس قبرستان کی طرف آپ تشریف لے جا رہے تھے. جب آپ آگے چل رہے تھے تو آپ نے محسوس کیا کہ میرے پیچھے کچھ اور بھی لوگ آ رہے ہیں.
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تکبر سے بہت بالا تر تھے، آپ تو سید الرسول تھے، آپ میں کیسے تکبر آتا؟ مگر آپ بہت بچتے تھے، آپ کے دل میں یہ آ گیا کہ میرے پیچھے پیچھے لوگ چل رہے ہیں، تو ایک تکبر کا اندیشہ ہوا آپ کو، آپ بیٹھ گئے، اور جو لوگ پیچھے تھے ان کو کہا کہ تم آگے چلو، میں پیچھے چلوں گا۔ چنانچہ ان لوگوں کو آگے کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے چلے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے تھے، اور نبی جو ہے وہ نبوت سے پہلے بھی گناہ نہیں کرتا اور نبوت کے بعد بھی گناہ نہیں کرتا، مگر امت کے سامنے ایک سبق رکھنا تھا کہ کبھی آگے چلنے کی وجہ سے انسان کے دل کے اندر کچھ تکبر سا محسوس ہو تو انسان کو اس کا ازالہ کرنا چاہیے۔ آپ ہمیشہ ایسا کرتے، چنانچہ صحابہ کو آپ نے فرما رکھا تھا تم لوگوں کو میرے آگے چلنے کا، اس لیے کہ میرے پیچھے فرشتے چلتے ہیں، تو فرشتوں کے لیے جگہ چھوڑ دو، تم کو میرے آگے چلنا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تھی۔ بہرحال یہاں بھی آپ قبرستان تشریف لے جا رہے تھے، گرمی کا دن تھا، پیچھے صحابہ آنے لگے تو آپ بیٹھ گئے اور صحابہ کو فرمایا تم آگے چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ آگے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے تشریف لے گئے قبرستان۔ وہاں 2 قبریں نئی بنی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان میں تم لوگوں نے کن کو دفن کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ فلاں آدمی کو ہم نے حضرت اس میں دفن کیا ہے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں کہ اب کس کو دفن کیا اس وقت؟ آپ نے فرمایا ان میں سے ایک قبر والے کو تو اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرے کو اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ وہ چغلی کرتا پھرتا تھا، اس کی بات ادھر اور اس کی بات ادھر پھیلایا کرتا تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک تازہ ٹہنی توڑی اور اس کے 2 حصے کیے اور دونوں قبروں کے اوپر ایک ایک کو گاڑ دیا۔ صحابہ نے یہ پہلی مرتبہ دیکھا تھا تو صحابہ کو تعجب ہوا، بعضوں نے پوچھا حضرت یہ آپ نے کیوں کیا کہ اس طرح سے ٹہنی توڑ کر دونوں قبروں کے اوپر ایک ایک گاڑ دیا؟ تو آپ نے فرمایا تاکہ ان سے عذاب دور ہو، کم ہو، سہل ہو، تخفیف ہو عذاب کے اندر۔ اصل بات یہ ہے کہ جتنی بھی تر و تازہ چیزیں ہیں دنیا میں وہ سب تسبیح پڑھتی ہیں۔ اب یہ جب تک تر و تازہ رہے گی اس وقت تک تسبیح پڑھے گی، اور تسبیح جہاں ہوتی ہے اللہ کا عذاب کم ہوتا ہے اس میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا چاہتے تھے کہ میں نے اس لیے گاڑا تاکہ یہ ہری ٹہنیاں تسبیح پڑھتی رہے اور ان کی وجہ سے صاحب قبر سے عذاب میں تخفیف کی جائے۔ تو صحابہ میں سے بعض نے پوچھا حضرت یہ چغلی کرنے کا عذاب جو قبر میں ہوتا ہے، پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کا عذاب جو قبر میں ہوتا ہے، کتنی مدت تک چلتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ غیب کی بات ہے، اللہ کے علاوہ اس کو کوئی نہیں جانتا۔ اللہ نے جو پیریڈ طے کیا ہے اس وقت تک، ممکن ہے آخر تک چلے اور ممکن ہے کسی موقع پر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ روک دے۔ تو آپ نے اپنی لا علمی کا اظہار فرمایا مجھے پتہ نہیں کتنی دیر تک اللہ عذاب دیتا ہے، یہ غیب کی چیز ہے جس کو میں نہیں جانتا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آخر میں یہ بھی فرمایا کہ اگر تمہارے دل ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جاتے اور تم لوگ بات کو آگے نہ بڑھاتے تو میں جو سن رہا ہوں تم لوگ بھی سنتے۔ یعنی قبر میں جو مردہ چیختا ہے عذاب دیے جانے کی وجہ سے، تو اس کی خاص آواز ہوتی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی دیتی تھی، لیکن کسی اور کو اس لیے کہ ہم لوگ تو تاب نہیں لا سکتے، ہمارے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے اگر اس طرح کی آواز سن لیتے۔ تو آپ نے فرمایا تمہارے دلوں کا حال ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا نہ ہوتا اور تم بات کو آگے نہ بڑھاتے تو میں جو سنتا ہوں وہ تم لوگ بھی سن لیا کرتے۔ اور بات سچی یہی ہے، جب مردے کو عذاب دیا جاتا ہے تو ساری مخلوق سنتی ہے، جن و انس کے علاوہ سب مخلوق جو ہے اس عذاب کو سنتی ہے۔ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے جب مردے کو لے جایا جاتا ہے اپنے کاندھوں پر اٹھا کر، اگر وہ مومن مردہ ہوتا ہے تو اپنے چلنے والوں سے کہتا ہے مجھے جلدی لے چل، اس لیے کہ اس کو وہاں راحت اور آرام اور جنت دکھائی دیتی ہے۔ اب دنیا کی پریشانیوں سے نکل کر جنت میں جانا کس کو اچھا نہیں لگتا؟ تو روایتوں میں آتا ہے کہ یہ مردہ اپنے اٹھانے والوں کو کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے چلو تاکہ میری اصل منزل پر میں پہنچ جاؤں۔ اور بعض اسی روایت میں اگلا ٹکڑا یہ بھی ہے جب کافر کو اٹھا کر لے جایا جاتا ہے تو وہ اپنے اٹھانے والوں کو کہتا ہے کہ مجھے کہاں لے جا رہے ہو، چونکہ سامنے اپنی قبر کے اندر اس کو آگ کے تپتے ہوئے انگارے دکھتے ہیں اور کسی کو راحت سے انگاروں میں جانا پسند نہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آخر میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو مردہ کہتا ہے نا اس کی آواز کو انسان اور جنات کے علاوہ سب سنتے ہیں، ساری مخلوق سنتی ہے۔
بعض مرتبہ ہم نے بھی دیکھا ہوگا یہ جو قبر کے پاس سے کتا کبھی ایک دم سے چونک کر بھاگتا ہے، بہت ممکن ہے کہ وہ اس آواز کے سننے کی وجہ سے جو اندر عذاب ہو رہا ہے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت صاف فرمایا جن و انس کے علاوہ سب کو اللہ تعالیٰ سنائی دیتا ہے، اور انسان کو اور جنات کو اس لیے نہیں کہ غیب کی بات اگر اپنے کانوں سے سن لے گا اور آنکھ سے دیکھ لے گا تو ایمان بالغیب باقی نہیں رہے گا، حالانکہ ہم سے بن دیکھے ایمان لانا یہ چاہا گیا ہے۔ بہرحال چغلی کرنا، لگائی بجھائی کرنا اسلام میں بہت برا گناہ سمجھا گیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہماری آخرت کے فائدے کے خاطر اور وہاں کے نقصان سے بچنے کے خاطر ہم اپنی زندگیوں کو چغلیوں سے پاک رکھیں۔ اللہ تعالی ہم کو توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔